ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 22 باب 1 سے 19 آیات۔ ایک دن یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوکنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوکنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوکنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوکنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوکنی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اسے اپنے بیٹے کے بدلے میں سوکنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خدا مہیا کرے گا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی۔ روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ تب ابراہیم نے اپنے نوکروں کے پاس واپس آیا تو وہ اکٹھے ہوئے اور ایک ساتھ بیر شبا کو گئے اور وہ وہاں رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ زبور، آپ کا جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ خداوند نے میری منت کی آواز سن لی ہے۔
کیونکہ جس دن میں نے اسے پکارا اس نے میری طرف کان جھکایا۔ آپ کا جواب: میں خداوند کے حضور عرصے زندگان میں چلتا رہوں گا۔ موت کے رسوں نے مجھے الجھایا اور عالم اسفل کے پھندے مجھ پر آ پڑے۔ میں تنگی اور غم میں مبتلا ہوا اور میں نے خداوند کے نام کو پکارا: اے خداوند میری جان کو بچا لے۔ آپ کا جواب: میں خداوند کے حضور عرصے زندگان میں چلتا رہوں گا۔ خداوند کریم اور صدیق ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند چھوٹوں کا حفیظ ہے۔ میں تو پست ہو گیا تھا لیکن اسی نے مجھے بچا لیا۔ آپ کا جواب: میں خداوند کے حضور عرصے زندگان میں چلتا رہوں گا۔ اس نے تو میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا۔ میں خداوند کے حضور عرصے زندگان میں چلتا رہوں گا۔ آپ کا جواب: میں خداوند کے حضور عرصے زندگان میں چلتا رہوں گا۔